السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، محافظ سنیت، داعی حقانیت، ناشر مسلک اعلی حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب فیضی زیدہ مجدہ نے آج سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت سراپا خیر و برکت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے عرس سراپا قدس کے ضروری موقع پر اس ضیابار محفل کا انعقاد کیا ہے۔ یہ موصوف کا کوئی نیا اقدام نہیں ہے، بلکہ آئے دن مختلف مواقع پر محافل کا انعقاد کر کے سامعین کے دلوں کو نور ایمان اور حسن عمل سے جلوہ بار کرنے کی سبیلیں ہموار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت و سلطنت کا عرصہ 100-200 سال تک نہیں بلکہ 1250 سال تک رہا۔ دشمنان اسلام ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی صرف حکومت ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے۔ انہوں نے حربوں پہ حربے استعمال کیے، وہ چالوں پر چالیں چلتے رہے، انہوں نے اپنے ذہن و دماغ کی پوری طاقتیں صرف کر دیں اور اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا، لیکن انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ دشمنان اسلام اسی سوچ میں غلطاں رہے کہ آخر ان مسلمانوں میں کون سی ایسی خوبی ہے جو انہیں مغلوب ہونے نہیں دیتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ان کا جوش و ولولہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں مستشرقین کی ایک انتہائی اہم نشست ہوئی اور اس نشست میں سبوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ مسلمانوں کے ولولے اور عدم مغلوبیت کا واحد سبب ان کا عشق رسول ہے۔ اقبال نے اس سلسلے میں کس قدر پتے کی بات کہی، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات،
فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دشمنان اسلام کی انتھک کوشش یہ رہی کہ مسلمانوں سے روح محمد نکال دیا جائے، روح محمد نکال دی جائے، یعنی ان کے سینے کو عشق رسول سے خالی و عاری کر دیا جائے، تو پھر ہم ان پر بآسانی غلبہ حاصل کر کے انہیں صفحہ ہستی سے کل عدم کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس مہم کو سر کرنے کے لیے، اس مقصد میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے، اس ناپاک عزم کی تکمیل کے لیے دین فروش مذہب و ایمان کے سوداگروں کو باضابطہ خریدا گیا۔ ان بکنے والے ملاؤں میں بعض کا تعلق سرزمین عرب سے تھا تو بعض کا تعلق بر صغیر سے۔ ان ملاؤں کے ذریعہ کتابیں لکھوائی گئیں اور ان کتابوں میں ایسی ایسی باتیں درج کی گئیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد ایک عام مسلمان کی بھی رگے غیرت ایمانی پھڑک اٹھے، غصے سے اس کی بھمیں تن جائیں، وہ آپے سے باہر ہو جائے۔ بر صغیر میں جن ملاؤں سے یہ ایمان کش کام لیا گیا ان میں مشہور نام ہے اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل امبیٹوی، اشرف علی تھانوی، غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ مذکورہ ملاؤں کی کتابیں آج بھی پڑھی پڑھائی اور چھپائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کے نام ہیں تقویت الایمان، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تحذیر الناس وغیرہ وغیرہ۔ ان کتابوں میں کہیں لکھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات نہیں بلکہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ کہیں لکھا گیا اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ کہیں لکھا گیا رحمت للعالمین رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں۔ کہیں لکھا گیا آپ کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ کہیں لکھا گیا بسا اوقات امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ کہیں لکھا گیا کہ آپ کا وسیلہ پکڑنا شرک جلی ہے۔ کہیں لکھا گیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ مجبور محض ہیں۔ کہیں آپ کے علم غیب کی نفی کی گئی تو کہیں آپ کے علم غیب کو پاگلوں، بہائم اور بچوں سے تشبیہ دی گئی تو کہیں یہ لکھا گیا کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے کیونکہ اس میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دافع الوباء والبلا کہا گیا ہے۔ جہاں ایمان فروش مولیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں لکھیں اور لکھ کر کتابیں چھپوائیں، گھر گھر پہنچوائیں، وہیں تقریروں اور محفلوں کے ذریعہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ان بدعقیدگیوں کی کھائی بنانے کی ناپاک کوشش کی۔ ایسے نازک دور میں اگر ہم بر صغیر ایسے نازک دور میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بر صغیر میں ایک سے ایک علماء، فضلاء، فقہا، محدثین اور محققین تھے، ضرور تھے، لیکن خداوند قدوس جس سے کام لینا چاہے اس سے کام لے ہی لیتا ہے۔ ایسے سنگین اور جاں گسیل وقت میں جبکہ مسلمانوں کے دین و ایمان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو مجدد بنا کر بریلی کی دھرتی میں پیدا فرمایا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها امر دینہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو تجدید دین کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتا ہے۔ یوں تو پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر 13ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث
سے دہلوی تک سارے مجددوں نے اپنے اپنے وقتوں میں تجدید دین فرمائی اور اپنے دور کے فتنوں کا انسداد کیا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت سراپا خیر و برکت مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے دور میں یک بار کی چوطرفہ ایمان و عقیدے پر حملہ کیا گیا اور چاروں طرف فتنوں کے دروازے واہ ہو گئے۔ ایسے موقع پر سیدی اعلیٰ حضرت نے تنہا اپنے زمانے کے تمام فرق باطلہ کا ایسا مدلل رد بلیغ کیا کہ سارے کے سارے چاروں شانے چت ہو گئے، یعنی تقریر کا جواب آپ نے تقریر سے دیا، تحریر کا جواب آپ نے تحریر سے دیا۔ تبھی تو بجا کہا گیا، اور بجا کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ آپ کی ذات مقدس آیتم من آیات اللہ اور معجزتم من معجزات النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آپ نے فرق باطلہ کے اقوال فاسدہ و کاسدہ کی تردید میں کتابوں کا انبار لگا دیا، چنانچہ رد نصارہ، رد ہنود، رد آریہ کے علاوہ رد نیچریہ میں آپ نے 7 کتابیں، رد قادیانی میں 6 کتابیں، رد روافظ میں 6 کتابیں، رد وہابیہ میں 76 کتابیں، رد غیر مقلدین میں 26 کتابیں، رد ندوہ میں 17 کتابیں، رد تفضیلیہ میں 7 کتابیں، رد اسماعیل دہلوی میں 10 کتابیں، رد نانوتوی میں 12 کتابیں، رد گنگوہی میں 25 کتابیں، رد تھانوی میں 9 کتابیں تصنیف فرما کر آپ نے ایمان کے لٹیروں کے ناپاک عزائم، گھنونے اور پرخطر ان کے مشن کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ بلفظ دیگر یوں کہا جائے تو ان سب ہوگا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں کو سیدی اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کا مدینہ بنا کر ایمان راسخ فرما دیا۔ 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کی کسی کتاب یا کسی تحریر کا جواب دے سکے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی جواب دے سکے گا۔ آپ کو سن کر سامعین کرام یہ حیرت ہوگی کہ ہندوستان کے ایمان فروش مولویوں نے صرف ہندوستان تک محدود نہیں بلکہ سرزمین عرب میں جا کر بھی اپنی بدعقیدگی کا جال بچھانے کی کوشش کی، لیکن قربان جائیے موقع واردات میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جلوہ تراز تھے، اور آپ نے ظالموں کے ایمان کچھ نظریات و عزائم کو پاش کر دیا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ سماعت فرمائیں۔ تاریخ کے اجالے میں آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کی مایہ نعت تصنیف الدولت المکیہ بمادۃ الغیبیہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ کتاب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب کے ثبوت پر دلائل و براہین سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں دیابنا وہابیہ کے عقائد فاسدہ کا رد بلیغ اور ان کے سرخلے کارواں خلیل امبیٹوی کے ناپاک مقاصد کی نقاب کشائی و ناکامی پر ڈال ہے، وہیں شاہ حجاز جناب شریف علی پاشا سمیت متبحر علماء عرب کا آپ کے جمال علم و فضل اور کمال عربی زبان و ادب کا قابل قدر برملا اعتراف بھی ہے۔ واضح رہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی یہ تصنیف انتہائی فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو قطعی غلط نہ ہوگا کہ مذکورہ کتاب آپ کی عظیم کرامت کا پیش خیمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخار کی شدت اور انتہائی نقاہت کے عالم میں کتابوں کی عدم موجودگی کے باوجود صرف 8.5 گھنٹوں کی قلیل مدت میں سیدی اعلیٰ حضرت نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ایسی مدلل کتاب تحریر فرمائی جو بے بدل ہونے کے پہلو بپہلو تمام وہابیہ و دیابنا کے لیے کل بھی چیلنج تھی، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ یہی وہ عالی شان کتاب ہے جسے سننے کے بعد 70 سالہ
حضرت شیخ الخطبہ کبیر العلماء مولانا احمد ابرو خیر نے فرتے جذبات میں سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے فرمایا تھا، انا اقبل ارجلکم وانا اقبل نعالکم، یعنی میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں، میں آپ کی جوتوں کو بوسہ دوں۔ ایسے موقع پر حضرت مولانا صالح کمال نے جناب شریف علی پاشا کے دربار میں اس مائع نعت تصنیف کو پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس کتاب میں وہ علم ظاہر کیا ہے کہ جس کے انوار چمک اٹھے ہیں۔ اس کتاب کے دلائل قاہرہ اور براہین باہرہ سے متاثر ہو کر شاہ حجاز نے فرمایا تھا، اللہ یوتی وہاولائی یمنعون، یعنی اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے نوازتا ہے اور یہ وہابیہ انکار کرتے ہیں۔ جب دولت المکیہ کی شہرت و پذیرائی مکہ المکرمہ میں ہونے لگی اور اس پر ذی وقار علماء حرم نے تقریضات لکھنا شروع کی تو خلیل احمد امبیٹوی سمیت دیگر وہابیہ حسد کی آگ میں جل بن کر خاکستر ہو گئے۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ ان وہابیوں کی مٹی ایسی پلید ہوئی کہ بڑے تو بڑے ٹھہرے، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ کے بچوں نے بھی ان کا ایسا تمسخر اڑایا کہ یہ لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہی شاطر خلیل احمد امبیٹوی ہے جس نے مختلف انداز سے پیترے بدل کر بڑی کوششیں کی کہ حضرت رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو جھانسا دے سکے، مگر اسے ہر مقام پر منہ کی کھانا پڑی۔ بالآخر حضرت رئیس العلماء نے یہ کہہ کر اسے راندہ دربار کر دیا کہ میں صرف یہ کہ تجھے زندیق کہتا ہوں، بلکہ میں تجھے تقدیس الوکیل عن توہین رشید والخلیل کے اندر اپنی تقریض میں زندیق بھی لکھ چکا ہوں۔ یاد رہے حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری لاہوری کی تصنیف لطیف کا نام تقدیس الوکیل عن توہین رشید والخلیل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں حضرت رئیس العلماء نے خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی کو واضح لفظوں میں زندیق لکھا ہے۔ اب آئیے خلیل احمد امبیٹوی دیوبندوں کے گرو گھنٹال کی مزید خباثت دیکھیے اور اس ظالم اور اس کے ہمنواؤں کی جناب شریف علی پاشا اور حضرت رئیس العلماء کی بارگاہوں میں دال نہ گلی تو ان ایمان کے قزاقوں نے مکہ المکرمہ کے گورنر احمد راتب پاشا کو سیدی اعلیٰ حضرت کے خلاف بھڑکانے کے لیے شیخ عبد القادر شیبی نامی شخص کو جو اس زمانے میں نائب الحرم سے متعارف تھا اسے دام فریب میں لے کر ہموار کر لیا اور اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مکہ المکرمہ گورنر کو یہ باور کرائے کہ احمد رضا نامی ایک ہندوستانی عالم یہاں حرم پاک میں اہل مکہ کے عقائد میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ جب عبد القادر شیبی وہابیوں کے جھانسے میں آ کر گورنر کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت کے خلاف زہر فشانی کر رہا تھا تو اس نے اپنے مدعا کو مزید مؤکد بنانے کے لیے شیخ العلماء سید محمد سعید، رئیس العلماء حضرت مولانا شیخ کمال اور کبیر العلماء مولانا ابو الخیر جیسے ذی وقار علماء کے اسما بھی شامل کیے کہ یہ حضرات بھی مولانا احمد رضا کے شانہ بشانہ ہیں۔ گورنر احمد راتب پاشا نے جب مذکورہ مقتدر علماء کے اسما سنے تو معلوم ہے وہ غصے سے تلملا اٹھے اور انتہائی غضبناک ہو کر نائب حرم کو طبیعت بھر ایک تماچا رسید کیا اور دھتکارتے ہوئے کہا، یا خبیث ابن الخبیث یا کلب ابن الکلب اذا کان ہؤلاء معه فهو یفسد ام یصلح،
یعنی اے خبیث کے بیٹے، اے کتے کے بچے، جب ایسے ذی شان ذی مرتبت علماء اس ہندی عالم مولانا احمد رضا خان کے ساتھ ہیں تو پھر وہ فساد عقیدہ کا موجب ہوگا یا اصلاح عقیدہ کا باعث؟ سیدی اعلیٰ حضرت کے کمالات و اوصاف، علم و فضل اور ایمان و عقیدے کے تسلب کو دیکھ کر علماء عجم تو علماء عجم ہیں، علماء حرمین شریفین نے 1323 ہجری میں آپ کو 14ویں صدی کا مجدد برحق تسلیم کیا۔ حضرات سامعین، جب درود تاج پڑھنے کو شرک قرار دیا گیا صرف اس لیے کہ اس میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دافع الوبا والبلا لکھا گیا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں الامن والعلا نامی ایک ایسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی کہ جس میں 1 2 3 10 20 نہیں 60 قرآنی آیات اور 300 احادیث سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ دافع بلا بھی ہیں، دافع وبا بھی ہیں، اور ایسے مختار کل ہیں کہ جس کے لیے چاہیں آپ حلال کو حرام کر دیں اور جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال کر دیں۔ الامن والعلا کی بات آئی ہے تو اس میں مندرج ایک حدیث کو پیش کرنے سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مسلمانوں ذرا دیکھنا کوئی وہابی ناپاک ادھر ادھر ہو تو اسے باہر کر دو، اور کوئی جھوٹا متصوف نصارہ کی طرح غلو و افراط والا دبا چھپا ہو تو اسے بھی دور کر دو۔ پھر یہ حدیث سنو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مریدہ ابو طالب فعادہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال یا ابن اخی ادعو ربک والذی بعثک یعافینی، فقال اللہم اشفی عمی، فقام کأنما نشیط من عقال، فقال یا ابن اخی ان ربک لا یطیعک، فقال وانت یا عمہ لو اطعتہ لیطیعنک۔ یعنی جب ابو طالب مرض میں مبتلا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں مبعوث فرمایا میری صحت یابی و شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اللہم اشفی عمی، یعنی یا اللہ میرے چچا کو شفا یاب فرما دے۔ آپ کے دعا فرماتے ہی ابو طالب اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کسی نے بندش کھول دی، پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، تمہارا رب تمہاری اطاعت کرتا ہے۔ اتنا نقل فرمانے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے یعنی اللہ آپ کی اطاعت کرتا ہے پر انکار نہ فرمایا، بلکہ تاکیداً و تائیداً ارشاد فرمایا کہ وہ انتا یا عمہ، یعنی اے چچا لو اطاعتہ لیطیعنک، یعنی اگر آپ اس کی یعنی رب کی اطاعت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یوں ہی معاملہ فرمائے گا۔ اسی طرح جب قرآن مقدس سے غلط تراجم کی آڑ میں وہابی دیوبندی مولویوں نے مسلمانوں کے ایمان پر شبخون مارنے کی ناپاک کوششیں کی تو ایسے وقت میں ہر چند کے سیدی اعلیٰ حضرت بے حد مصروف رہتے تھے، پھر بھی مسلمانوں کے دین و ایمان کی بقا کے لیے الدولۃ المکیہ کی طرح بغیر کسی کتاب کی مدد کے اپنے تلمیذ ارشد حضرت سد الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو پورے قرآن مجید کا ترجمہ بھی
آپ نے لکھوایا۔ یعنی ترجمے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ حضرت صدر الشریعہ آیت کی تلاوت کرتے جاتے اور آپ فی البدی اس کا ترجمہ بولتے جاتے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور وہ علماء جو اس محفل میں حاضر رہتے تھے ترجمے کے بعد کتب تفاسیر دیکھتے تو ہمیں بے حد حیرانی ہوتی تھی کہ آپ کا ترجمہ عین مستند و معتبر مشہور زمانہ تفاسیری کتابوں کے عین مطابق ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ نے کنز الایمان کے سلسلے میں کیا خوب کہا۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے لغات سامنے رکھ کر قرآن پاک کا ترجمہ لکھ دیا اور نہ دیکھا کہ تقدیس الوہیت، شان نبوت و رسالت اور عقائد اہل سنت کا پاس بھی رہتا ہے یا نہیں۔ مترجم کے لیے صرف لغت عربی سے واقف ہونا کافی نہیں، اس کے لیے قرآن و حدیث، ارشادات صحابہ اور اقوال سلف کا وسیع اور گہرا مطالعہ ضروری ہے۔ اسے شان نزول اور ناسخ و منسوخ کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ اسے علوم عربیہ، صرف و نحو، معنی، بیان، بدیع وغیرہ علوم پر عبور حاصل ہو اور عقائد اہل سنت سے پوری طرح باخبر ہو۔ امام احمد رضا خان ان تمام امور کے جامع تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہایت اہم اور نازک ترین مقامات پر جو احتیاط ملحوظ رکھی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ حضرات سامعین، یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ العزیز والقدیر کسی اور موقع سے اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ گزارش ہے کہ جب ترجمہ قرآن پڑھنا ہو تو کنز الایمان ہی پڑھیں۔ بقول پروفیسر مسعود کے یہ نہ کسی ترجمے کا ترجمہ یعنی کنز الایمان یہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے اور نہ ترجموں کی ترجمانی، یہ تو براہ راست قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا، میں زیادہ دیر آپ کے مابین حائل رہنا نہیں چاہتا، بس اتنا سمجھ لیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے یہ ناقابل فراموش ہے۔ اسی لیے بسا اوقات میں کہتا ہوں اور حق کہتا ہوں کہ حضور غریب نواز نے ہمیں اسلام دیا اور سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایمان، لہذا دور حاضر میں بلا شبہ آپ کا مسلک یعنی مسلک اعلیٰ حضرت ہی دین حق ہے، لہذا اسی مسلک پر مکمل جمعی کے ساتھ گامزن رہیں، کیونکہ پرفتن دور حاضر میں قدسی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت فقط چاہیے۔ اب میں اپنی تقریر سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز وصیت پر ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ سیدی اعلیٰ حضرت کی وصیت سماعت کریں اور اس وصیت پر عمل پیرا ہو کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ اور اس کے حبیب پاک صاحب لولاک روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وصیت نامہ میں فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب العزت کے نور ہیں۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن رہو۔
وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو، اسے اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ میں ہمیشہ یہی بتاتا رہا اور اس وقت میں یہی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے و طفیل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ